نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 27 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جن سب نے کفر کیا، سو ہلاکت ان لوگوں کے لیے جن سب نے کفر کیا آگ سے۔ ام نجعلوا کیا ہم کر دیں گے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، کالمفسدین فساد کرنے والوں کی طرح، فی الارض زمین میں، ام نجعل المتقین یا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں، ام نجعل المتقین کالفجار یا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح۔ کتاب انزلنہ الیک مبارک، ایک کتاب ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف بابرکت۔ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے۔ بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ میرے بندے میری ہی عبادت کریں، جو ایسا کرے گا میں اسے بہترین جزا سے نواز دوں گا، اور جو میری عبادت و اطاعت سے سرتابی کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح؟ یہ ایک کتاب ہے ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف بابرکت ہے، لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلمان، اچھا بندہ تھا، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِّنَاتُ الْجِيَادُ، جب پیش کیے گئے اس پر شام کو اصیل تیز رفتار عمدہ گھوڑے، فقال تو اس نے کہا، انی احببت، بے شک میں نے محبوب رکھا ہے، حب الخیر مال کی محبت کو، عن ذکری ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتیٰ یہاں تک کہ توارت بالحجاب وہ گھوڑے چھپ گئے اوٹ میں، ردوہا علیہ اور اس نے کہا تم سب واپس لاؤ ان کو مجھ پر، فطفق مسحم بالسوق والاعناق، پھر وہ لگے ہاتھ پھیرنے اپنی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں، تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلمان جو کہ اچھا بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا، جب پیش کیے گئے اس پر شام کو اصیل تیز رفتار عمدہ گھوڑے، وہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں۔ الجیاد جواد کی جمع ہے جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے وہ عمدہ اصیل تیز رو گھوڑے حضرت سلمان علیہ السلام پر معائنے کے لیے پیش کیے گئے۔ عشی چیز ظہر یا عصر سے لے کر آخر دن کے وقت کو کہتے ہیں، جسے ہم شام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بے شک میں نے محبوب رکھا ہے مال گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، پھر انہیں دوڑایا یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے اوٹ میں، یعنی پھر ان کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے، ان گھوڑوں کو واپس لاؤ میرے پاس، پھر وہ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا وظیفہ خاص، گھوڑوں کے معائنے میں حضرت سلمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا وظیفہ خاص رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے، جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا وارفتہ اور گم ہو گیا کہ سورج پردہ مغرب میں چھپ گیا
اور اللہ کی یاد، نماز یا وظیفے سے غافل رہا۔ چنانچہ اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ یعنی رب کی یاد کی وجہ سے ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے۔ پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار و محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور پھر بلا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا سلمان کو اور ہم نے ڈالا اس کی کرسی تخت پر، ایک دھڑ پھر اس نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہا اے میرے رب تو بخش دے مجھ کو اور عطا کر مجھ کو ایک ایسی بادشاہی نہ وہ لائق ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے ہوا کو، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچانا چاہتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، کُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ، ہر طرح کی عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے، وآخرین، اور کچھ دوسروں کو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا سلمان کو اور ہم نے ڈالا اس کی کرسی تخت پر، ایک دھڑ پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ آزمائش تھی۔ کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا مطلب کیا تھا، اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چسپاں کیا، وہ یہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے، جن کی تعداد 70 یا 90 تھی، ہم بستری کروں گا اور ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شاہ سوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، اور یہ حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا وہ ناقص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب مجاہد پیدا ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث 3424 اور صحیح مسلم کی حدیث 1654۔ ان مفسرین کے خیال میں شاید انشاءاللہ نہ کہنا یہی فتنہ ہو جس میں حضرت سلمان علیہ السلام مبتلا ہوئے، اور کرسی پر ڈالا جانے والا جسم یہی ناقص الخلقت بچہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعض لوگوں نے اپنی فاسد عقل و دریت کی روح سے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا کہ ایک رات میں اتنی تعداد میں بیویوں کے ساتھ معاشرت کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم عرض کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ انہیں معجزات میں سے ایک معجزہ قوت مردان کی بھی ہے، علاوہ ازیں اوقات میں برکت بھی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعے کو عام انسانی معیار پر ناپنا اور پھر اس عقل و دریت کے خلاف بار کرانا یکسر غلط ہے۔ چنانچہ حافظ ابن الحجر اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اس واقعے سے انبیاء علیہ السلام کی اس خصوصیت کا بھی بیان ہے جو قوت جمع کی صورت میں ان کو عطا کی جاتی ہے، اور ان کی بنیادی صحت قوت باراوری اور کمال مردانگی پر دلالت کرتی ہے، حالانکہ انہیں عبادت اور علوم کے ساتھ بھی خصوصی اشتغال ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ معجزہ اس سے زیادہ بلیغ انداز میں عطا کیا گیا تھا۔ آپ کا اپنے رب کی عبادت میں، علوم ربانی میں، مخلوق کی فلاح بہبود میں اشتغال بہت زیادہ تھا۔ علاوہ ازیں آپ نہایت کم خور تھے اور کثرت جمع والے شخص کے لیے جسمانی کمزوری کا باعث ہے۔ اس کے باوجود آپ بعض دفعہ ایک ہی رات میں غسل واحد کے ساتھ اپنی 11 بیویوں کے ساتھ مباشرت فرما لیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جتنا متقی ہوتا ہے اس کی جنسی قوت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ کہا اس نے اے میرے رب تو بخش دے مجھ کو اور تو عطا کر مجھے ایسی بادشاہی کہ نہ لائق ہو کسی ایک کے میرے بعد، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ بس ہم نے یعنی مجھے ایسی بااختیار بادشاہت عطا کر دے کہ ویسی بادشاہت میرے سوا کسی اور کو نہ دی ہو اور نہ میرے بعد کسی کے پاس ہو۔ ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے ہوا کو، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچانا چاہتا تھا۔ یعنی ہم نے سلمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور ایسی بادشاہی عطا کی جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی۔ یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے، جبکہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے۔ الانبیاء سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81، جس کا مطلب یہ ہے
کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے، لیکن سلمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کر دیا گیا، یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی ہے کبھی نرم، جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے۔ اور شیطانوں جنات کو ہر طرح کی عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے، یعنی ان کو ہر طرح کا بنا دیا، اور کچھ دوسروں کو مقرنین فی الاصفاد جو سب جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا بخشش ہے، پس چاہو تو احسان کرو یا روک لو کسی حساب کے بغیر۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، ہم نے کہا یہ ہماری عطا ہے، پس چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو روکے رکھو کسی حساب کے بغیر، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے ہیں انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں، یعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہی سے نواز دیا، اب انسانوں میں سے جس کو چاہے تو دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تجھ سے ہم حساب نہیں لیں گے۔ یعنی دنیاوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔